نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ مومنین کی صفات کا بیان چل رہا ہے جو سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیت میں مومن مرد اور مومن عورت کی صفات اور خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں پہلی صفت تھی نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو کل وضو کی اہمیت اور وضو کو اچھی طرح کرنا، اور اس سے ایک دن پہلے نماز کی مجلس ہو گئی۔ دوسری صفت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین مرد اور عورتیں لغو یعنی بیکار اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ بیہودہ بات، فضول مجلس، فضول کام، فضول عمل، تمام چیزوں سے مومن مرد اور عورتیں پرہیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت نے مومن کی ایک اچھی صفت کو بیان فرمایا کہ وہ فضول اور لایعنی باتوں اور کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ فضول اور لایعنی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کام یا ایسی بات جس میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو، اور اگر وہ بات کو نہ کرے تو کوئی نقصان ہو۔ فضول، جس میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو، اور اگر اس بات اور اس عمل سے رک جائے تو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ تو مومن کی خوبی کو بیان فرما رہے اللہ پاک کامیاب ہونے کے لیے کہ وہ فضول چیزوں سے بھی اور فضول کاموں سے بھی اور فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ پھر گناہ کے کام کی اور گناہ کی باتوں کی اجازت کیسے ہوگی؟ کامیاب ہونے کے لیے فضول باتوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، اور مومن کی یہ خوبی ہے تو وہ گناہ کے کام اگر کرتا ہو، گناہ کی مجلس میں شریک ہوتا ہو، وہ مومن کیسا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کو دیکھیں تو کتنے کام اور کتنی مجلسیں ہماری گناہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، مجلس میں ایک دوسرے کے بارے میں ٹونڈنگ کرنا، ٹھٹا لگانا، ہنسی مذاق کرنا، یہ سب تو گناہ کے کام ہیں۔ تو مومن گناہ کے کام سے تو دور رہتا ہی ہے، بلکہ فضول باتوں سے بھی پیچھے رہتا ہے، اور فضول عمل سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ آج ہماری مجلس دیکھے، روزے کے باوجود بھی رات کو گپے مارنے کی مجلس، تراویح کے بعد ہوٹل بازیاں، کھانا پینا، اور اس میں اسی مجلس میں آپ دیکھیں گے تو غیبت بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر تہمت بھی لگا دی جاتی ہے، تیسرے شخص کی برائی سے ذکر بھی کر دیتے ہیں ہم، یہی تو غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اگر اس میں یہ عیب موجود ہے تو کہا تبھی تو غیبت ہے اس کا ذکر کرنا، کہ اگر اس کا یہ عیب ہم اور آپ بیان کرے، جب اس کو خبر ملے تو اس کو تکلیف ہو، ناپسند ہو، یہی تو غیبت ہے، ورنہ تو تہمت ہے۔ میرے بزرگ عزیزو، اپنی مجالس کو دیکھیں، غیبت کرنا مومن بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، ہم حلال روزہ تو افطار کر رہے حلال چیزوں سے، اس کے بعد غیبت سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ حرام ہو جا رہا ہے۔ اس لیے زبان پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کا، زبان کی حفاظت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نصیحت ہے مرد اور عورتوں کو، نکالے کا لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ دیکھو کیا بول رہے ہو، جھوٹ تو نہیں نکل رہا ہے، غیبت تو نہیں نکل رہی ہے،
فضول بات تو نہیں نکل رہی ہے، سمجھے؟ مذاق میں بھی تو جھوٹ نہیں بول رہے ہو. آج مذاق میں جھوٹ بولنے کو فن سمجھا جاتا ہے، کمال سمجھا جاتا ہے. ایسے آدمی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے، بہت برا عمل ہے. اپنی مجالس کو دیکھیں، جب بھی جو بات کرنا ہے سوچ سمجھ کے بولیں. ہم کسی کی حقارت کا تو جملہ نہیں بول رہے، ٹونڈنگ تو نہیں کر رہے، کسی کو عیب، کسی کو عار تو نہیں دلا رہے کسی گناہ پر. یہ سب زبان کے گناہ ہیں جو سب رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی چالو ہے. حالانکہ مومن کی صفت کو بیان فرمایا کہ وہ تو فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. فضول بات کا کہا گیا کہ جس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور بولنے میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو، اور چپ رہنے میں کوئی نقصان نہ ہو. تو گناہ کے کام کی اور گناہ کی بات کی کیسے اجازت دی جائے گی؟ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا کیوں بتلایا جو فضول کام ہو، فضول بات ہو، کہ آدمی فضول سے بھی پرہیز کرے تاکہ اس کا وہ وقت اللہ کے ذکر میں لگے، تسبیح میں لگ جائے، سبحان اللہ پڑھنے میں لگ جائے. تو یہ فضول باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور فضول مجلسوں میں شریک ہونا، سمجھے، یہ بھی آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. اس سے کہ اتنی دیر ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرتے، تھوڑی دیر ہم نے فضول باتیں کیا، چلو کوئی گناہ کی بات نہیں کی، لیکن ایسی باتیں ہم نے آپس میں کی اور سنی جس کے کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اور نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں تھا. تو امام غزالی فرماتے اتنی دیر ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرتے تو جنت کے باغات تیار ہوتے. ایک سبحان اللہ کہنا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیو اور کہنا کہ سبحان اللہ درخت ہے، الحمدللہ یہ درخت ہے. ہم اور آپ، جنت تو چٹیل میدان ہے، جب ہم آپ اور یہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کے کہنے کی برکت سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اس لیے بہت سوچیں، فضول کاموں سے بھی، فضول باتوں سے بھی، اور گناہ کی بھی مجلسوں سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کرے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنے کی کوشش کرے. اور آج فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں ایک بہت بڑا عمل اور بہت بڑی چیز فون ہے، نیٹ والے فون، انٹرنیٹ اور یہ آئی فون، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ آدمی سامنے کسی سے نہیں بات کر رہا ہے لیکن فون پہ لگا ہوا ہے، فضول فون پہ اس کا ہاتھ جاتا ہے. ہر میسج کے جواب دینے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے. فوراً واٹس ایپ کا کوئی جواب آیا تو میں کتنا جلدی جواب دے دوں اس میں پریشان رہتا ہوں. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر بات کو پڑھنا ضروری نہیں، ہر بات کو سننا ضروری نہیں. اس میں آدمی اور عورتیں معصیت تک چلے جاتی، نافرمانی تک. اور پھر دوسرے جو موبائل پہ سائٹ ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں کون سی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں، اس میں آدمی اور عورتیں پریشان رہتی ہے. زندگی تاریک ہوتی جا رہی ہے، دل سیاہ ہوتے جا رہا ہے. تنہائی میں بیٹھا ہے لیکن رات 3 بجے تک فون پہ موجود ہے، کوئی دوسری سائٹ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ناپاک چیزیں دیکھ رہا ہے. اللہ پاک میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور مومن کی جو صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی میرے آپ کی زندگی میں اس صفت کو داخل فرمانے کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.